بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ بجٹ از اراؤنڈ دا کارنر اور پھر حکومت بہت ساری خواب جو ہیں وہ دکھا بھی رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بجٹ 2025-26 عام آدمی کے لیے ہے ایک وہی معمولی سا سوال جو ہم ہر سال کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، یہ حکومت جو ہے وہ بھی کوئی عام آدمی کی سے نہیں بنی ہے، اور نہ یہ عام آدمی کے لیے بجٹ ہوگا۔ جس طرح پچھلے مرتبہ بھی کہیں یہاں ٹیکس لگا دیں گے، کہیں وہاں ٹیکس لگا دیں گے، تو اب تک جو باتیں آئی ہیں وہ وہی کرتے رہیں گے کہ اپنے اخراجات بڑھاتے رہیں گے، اپنے آپ کو آسانیاں دیتے رہیں گے، ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس بہت لگا دیں گے، پی ایچ ڈی پی میں پیسے ڈال دیں گے، اور جو ضرورت پڑے گی پھر وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم سے ٹیکس لگا لیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں تاکہ آئی ایم ایف ان کو ٹیکس لگانے کا نہیں کہے۔ میرے خیال سے آپ دیکھیں گے کہ عوام پہ بوجھ ہی آئے گا بجٹ میں، آسانی نہیں۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو پیٹرول لیوی ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا اور پھر وہ 100 سے زائد روپے اوپر چلے جائیں گے، پھر 5 روپے کاربن لیوی بھی ایڈ کی جائے گی۔ یہ تو ہو گئے ٹیکس والا۔ دوسرا یہ کہ ہم لاسٹ جو پاکستان انڈیا کا ایک سپیٹ ہوا تھا اس کے بعد کچھ تجاویز سامنے آ رہی تھی کہ جو دفاعی بجٹ ہے اس میں دگنا یا تگنا اضافہ جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ تجویز اب ظاہر ہے کہ بجٹ پیش ہوگا تو پتہ چلے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اضافہ تو ہونا چاہیے، یہ ہر پاکستانی چاہتا ہے، کیا دگنا یا تگنا از اٹ ریئلسٹک؟ دیکھیں، پہلا جو آپ نے بتایا لیوی کا، تو یہ 78 روپے جو ابھی لیوی ہے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا ہوا تھا کہ ہم اب سستا نہیں کریں گے پیٹرول، تو پچھلی مرتبہ انہوں نے لیوی نہیں بڑھائی، انہوں نے کچھ اور خرچے کر دیے تاکہ پیٹرول سستا نہ ہو، اور اب وہ 78 روپے سے 100 روپے لیوی کر دیں گے۔ 100 روپے کے اوپر جانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ چلو لیوی کا کوئی اور نام رکھ لو، تو ایک زیادہ اچھا نام ان کو لگا کہ کاربن لیوی کر دیں گے تاکہ کوئی انوائرمنٹ کے اوپر وہ احسان فرمائیں۔ تو الگ الگ نئے نام سے وہ لیویاں ڈال رہے ہیں، لیکن بیسکلی لیوی تو لیوی ہے۔ وہ اب ایک موٹر سائیکل والا جو روز کا 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے، اب اس سے آپ 105 روپے لیوی کے اس میں لے لیں گے، 15 روپے آپ اس سے کسٹم ڈیوٹی کے اس میں لے لیں گے، تو روز سے اس کو 120 روپے یا مہینے کے 3600 روپے اس سے لے لیں گے۔ لیکن آپ دکانداروں سے وہ پیسے نہیں لے سکتے۔ آپ نے دکانداروں سے جو ہے وہ پورے سال میں 56 ارب روپے کا آپ کا اسٹیمیٹ تھا، آپ نے لیے صرف 30 لاکھ روپے۔ کہاں 56 ارب روپے اور کہاں 30 لاکھ روپے؟ اسی طرح یہ ہے کہ ہزاروں ایکڑ کی کسی کی زرعی اراضی ہو، اس سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، لیکن 50,000 روپے کی اگر کسی کی نوکری ہے تو اس سے آپ ٹیکس لگ سکتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی پرائرٹیز ہیں کہ جس کے گردن پتلی ہو وہ آپ دبا دیں۔ جہاں تک دفاع کا تعلق ہے تو اس سال شاید 2125 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں دفاع میں۔ اب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے ہندوستان کی اس جنگ کے بعد کہ دفاع ضروری ہے، کنونشنل ڈیٹرنٹ ضروری ہے کہ نیوکلیر ویپنز تک نہیں جانا پڑے، تو آپ کو میسلز لینے پڑیں گے اور جہاز لینے پڑیں گے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ 0.5% اپنا جی ڈی پی کا یعنی کہ $20 بلین اور خرچ کرے گا، تو ہمیں 1-2 بلین 2.5 بلین اور خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2200 ارب روپے سے بڑھ کے کہیں 2700-2800 ارب روپے ہو جائے گا۔ دگنے اور تگنے کی کسی نے بات بھی نہیں کری، اور نہ وہ ممکن ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہماری معیشت اتنی بڑی نہیں ہے۔ کی تھی جو سینیٹر ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے اس کا سجیشن دیا تھا کہ یہ عوام سے نہ نکالیں، یہ آپ اپنے مراد کم کر کے نکالیں یا ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالیں۔ یہ فیصل کی بات آئی تھنک میرے خیال سے بڑی ریزنیبل ہے کہ یہ آپ عوام سے نہ لیں، اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کر لیں۔ 700 ارب روپے آپ نے اس سال بھی ایم این ایز اور ایم پی ایس کے لیے مختص کیے تھے پچھلے سال، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے حالات ہیں، پاکستان کی بقا کی اور سلامتی کے لیے ہم کو پیسے ڈالنے پڑیں گے دفاع میں، اور میرے خیال سے یہ بات ٹھیک ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اسی سال جو ہے وہ نالیاں ڈالیں اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یہ پیسے دیں جس میں سے وہ 20 سے لے کر 40-50% تک جو ہے وہ بے قاعدگی ہوتی ہے۔ اگر 1-2 سال ایم این ایز اور ایم پی ایس حضرات کو ہم کہہ دیں کہ چلو ابھی الیکشن نہیں آ رہا، آپ کو الیکشن فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابھی اس طرح نہ کریں، یہ تھوڑا سا اگر ہم کرپشن روک دیتے ہیں ان چیزوں میں، تو 20 ہم کو آرام سے 600-700-800 ارب روپے آرام سے بچ سکتے ہیں، جس سے آپ دفاع بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف بھی دے سکتے ہیں۔ اس سال آپ پی ایچ ڈی پی اور اے ڈی پی یعنی کہ جو صوبے خرچ کرتے ہیں وہ سب ملا کر آپ 2,500 ارب روپیہ خرچ کریں گے، اس میں سے آرام سے ہنستے کھیلتے آپ 1,000 ارب روپیہ بچا سکتے ہیں۔ 500-700 ارب روپیہ اس میں آپ ڈیفنس میں ڈال دیں، 200-300 ارب روپے سے آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا اس میں کمی دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی اسماعیل صاحب، چونکہ میں تھوڑا سا عام آدمی کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں اور تھوڑا سا پولیٹیکل بھی ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں، 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ، پہلے میں اس سے آغاز کر لیتی ہوں۔
2026 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2035 تک ورلڈ بینک یا 36 تک ورلڈ بینک ہمیں 10 سال کا ایک پلان دے رہا ہے جس میں پاکستان کو $40 ارب ملیں گے. IMF سے آلریڈی ہم پیسے لے رہے ہیں, لے چکے ہیں. ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن میں چین بھی شامل ہے, ہم ان سے بھی پیسے لے کر اپنے خزانے میں ڈال رہے ہیں. لیکن عام آدمی کو شاید یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ پیسے ہم نے دینے بھی ہیں, ہم نے اپنی معیشت کو کھڑا کر کے. کیا یہ سٹرکچر جو اس وقت چل رہا ہے اکانومی کا, محمد اورنگزیب صاحب اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سٹرکچر کے دوران کیا ہم اتنے کیپیبل ہو سکتے ہیں کہ ایٹ اے پوزیشن ہم یہ پیسے روک دیں, نہ لیں, ہماری اکانومی کھڑی ہو جائے؟ ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ پلیز اس پہ گائیڈ کیجیے گا. دیکھیے, اگر آپ قرض لے کر ایسے پروجیکٹس میں ڈالتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کا ریٹرن اچھا ملے, اور قرض لے کر آپ اپنی اکانومی کو مضبوط کر لیتے ہیں اور آپ واپس کر سکتے ہیں, تو قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ قرض کیوں لے رہے ہیں. ہم بیسکلی قرض لیتے ہیں پچھلا قرض واپس کرنے کے لیے, اور ہم مزید اس کی وجہ سے, سود کی وجہ سے مزید ڈوب رہے ہوتے ہیں. اب 40 آپ ویسے ہی 2 سے 2.5 بلین سے 3 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے آپ لیتے ہیں. یہ 10 سال کا فریم ورک ہے, وہ 4 بلین کا ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور وہ اگر ہم 4 بلین لے لیں گے تو اس سے یہی ہوگا کہ ہم کو جو ورلڈ بینک کے قرضے آ رہے ہوں گے اس سے پچھلے ورلڈ بینک کے قرضے دے رہے ہوں گے, ورلڈ بینک کے جو قرضے آ رہے ہوں گے اس سے کہیں اور کسی کے قرضے اتار رہے ہوں گے. لیکن بیسکلی جب تک کہ آپ برآمدات اپنی نہیں بڑھاتے, ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, آپ کے پاس ڈالرز تو نہیں آئیں گے. آپ کو جو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو قرض سے ہی آتے ہیں, ورنہ آپ کی ریمیٹنس اور ایکسپورٹس جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں, لیکن وہ 2 چیزیں ملا کر ہماری امپورٹس کے برابر ہوتی ہیں. ہماری برآمدات اور ہمارے جو ترسیلات آتی ہیں وہ برابر ہو جاتی ہیں ہماری درآمدات کے, امپورٹس کے. تو ہم وہاں پہ تو 0-0 رہتے ہیں. تو پھر ہم کو جو بھی پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں دنیا کو, جو ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں, اس کو ہم کو قرض لے کے واپس کرنا پڑتا ہے. پھر ہم جب قرض پہ قرض لیتے ہیں تو مزید اگلے سالوں میں مزید قرض میں ڈوب جاتے ہیں. لیکن کسی حکومت نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ایسی اسٹریٹجی کریں تاکہ ہم کو قرض سے ہم اپنے آپ کو وین آف کر لیں, یا کچھ قرض دینے کے لیے اپنے آپ کی صلاحیت پیدا کریں, جس کا مطلب ہے کہ ہم برآمدات کی صلاحیت پیدا کریں. لیکن اگر آپ دنیا کے اس خطے کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس لیتے ہو, سب سے مہنگی بجلی ہو, سب سے مہنگی گیس ہو, تو نہ آپ کے پاس بیرونی سرمایہ کاری آئے گی اور نہ لوکل سرمایہ کاری اتنی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کا انڈسٹریل بیس بڑھے اور آپ ایکسپورٹ کر سکیں. سرمایہ کاری ایکچولی شفٹ ہوئی بھی ہے بہت حد تک. آپ کی سرمایہ کاری, آپ کی جو کاٹن کی فیکٹریز اور لومز ہیں, یہ ساری بنگلہ دیش میں بھی شفٹ ہوئی ہیں, اور یہ ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم دیکھا. یو ویری کریکٹ اباؤٹ اٹ. ایک اور سوال چھوٹا سا, ایک تو یہ کہ ہم ہمیشہ اپنا FBR کا ٹارگٹ ڈسکس کرتے ہیں جو ابھی بھی میٹ نہیں ہوا ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. مفتا صاحب, پرائیویٹائزیشن میں حکومت کہاں چوک گئی؟ پرائیویٹائزیشن میں حکومت نے کوئی کام نہیں کیا. میرا نہیں خیال تھا کہ ان کی نیت تھی یہ پرائیویٹائز کرنے کی. جب PIA پرائیویٹائز کرنے آئے تھے تو اس وقت سب نے ان کو بتایا تھا کہ آپ PIA کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کے اندر خسارے زیادہ ہیں اور اثاثے کم ہیں, لہٰذا کوئی بھی آپ کو بڈ نہیں آئے گی. تو انہوں نے اس کا سلوشن یہ نہیں نکالا کہ وہ بیلنس شیٹ کو ٹھیک کر لیں, انہوں نے سلوشن یہ نکالا کہ ایک پارٹی کو کہا کہ یار تم زبردستی بڈ کر دینا, منع کر دیں گے بلو ورلڈ والوں کو جو مسلم لیگ کے MPA بھی ہیں, کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی. نہ شہباز صاحب نے کبھی کوئی چیز پرائیویٹائز کی ہے, نہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ڈار صاحب نے کوئی چیز پرائیویٹائز کی.